بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح نما حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 37۔ اس میں جو ہم نے سابقہ درس پڑھا ہے اس میں جو بیع صبرہ کی بحث چل رہی تھی اسی کا تتمہ جو ہے کہ اس میں فرماتے ہیں کہ بیع صبرہ کی 10 اقسام ہیں، وہ اس درس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ أَقْسَامَ بَيْعِ الصُّبْرَةِ عَشَرَةٌ، تو جان کہ صبرہ کی بیع کی جو اقسام ہیں وہ 10 ہیں۔ وہ جو صبرہ تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسی مبیع کہ جس کی مقدار معلوم ہو، اس سے ایک ایسی جز کہ جو جز بھی یعنی معلومۃ المقدار ہو، یعنی اس جز کی بھی مقدار معلوم ہو، اس کی بیع اس صبرہ سے جائز ہے۔ تو کہتے ہیں اس صبرہ میں 10 اقسام بنیں گی بیع کی۔ سب سے پہلے تو 2 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ایسا صبرہ ہوگا کہ جس کی مقدار معلوم ہوگی یا مجہول ہوگی، یعنی خود مبیع جو قل ہے، جو وہ ڈھیر موجود ہے، اس کی مقدار کیا ہوگی؟ یا تو معلوم ہوگی یا مقدار مجہول ہوگی۔ اگر مقدار معلوم ہو تو اس میں پھر آگے 5 قسمیں بنتی ہیں اس صبرہ کی بیع کی۔ نمبر 1، صح بیعھا اجمع، اس پورے کے پورے صبرہ کی بیع کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ مثلا یہ جو فرض کریں کہ 10 من گندم کا ڈھیر پڑا ہے، فرض کریں کہ جی یہ 20,000 روپے میں مثال کے طور پر آپ خرید رہے ہیں، یعنی پورے صبرہ کی بیع یہاں پر پورا صبرہ جو ہے ایک مجموعی قیمت کے ساتھ آپ بیچ رہے ہیں کہ 10 من فرض کریں 20,000 کے ساتھ، اور اسی طرح اس پورے صبرہ سے ایک جزء معلوم مشاع، یعنی جیسے کہ نصف یا ثلث یا ربع، آپ ایک مثلا قیمت مخصوص کے ساتھ کہتے ہیں جی کہ یہ نصف صبرہ جو ہے اس کو آپ بیچتے ہیں بطور مشاع، یعنی ایک دفعہ ہے کہ بطور معین کہ آپ نصف کو جدا کر لیتے ہیں، ایک دفعہ ہے بطور مشاع۔ مشاع میں یہ ہوگا کہ معین نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ آپ اس سارے اس ڈھیری میں ڈھیر جو موجود ہے اس میں آپ نصف کے کیا ہوں گے؟ مثلا مالک ہوں گے۔ جتنی بھی مقدار وہاں سے آپ اٹھائیں گے تو گویا اس میں نصف آپ بھی اس کی مالک ہیں۔ تو پس دوسرا ایک پوری یعنی اس پورے صبرہ کی بیع ایک معین قیمت کے ساتھ، دوسرا اس کی جزء معلوم مثلا نصف یا ثلث بطور مشاع۔ تیسری قسم بنتی ہے وبیع مقدار، ایک خاص مقدار کا خریدنا معین کا، البتہ کہ آپ کی مبیع جو ہے وہ اس مقدار پر مشتمل ہو، یہ نہ ہو کہ مبیع جو ہے اس مقدار سے کم ہو۔ پس اگر بیع ایک مقدار جیسا کہ 1 کفیز، مثلا 1 کفیز آپ خریدتے ہیں اس صبرہ سے، اور وہ صبرہ بھی 1 کفیز پر کیا ہے؟ مشتمل ہے، یعنی اس 1 کفیز ہے یا 1 کفیز سے زیادہ ہے۔ پس چوتھی صورت بنے گی جی وبیعھا کل، وبیعھا اس پورے کے پورا صبرہ کا خریدنا، وبیعھا کل کفیز بقضا، اور اس پورے صبرہ کو خریدنا لیکن اس میں قیمت اس طرح معین کرنا کہ اس میں ہر کفیز مثلا اس قیمت کا ہوگا، تو جتنے کفیز پر وہ مشتمل ہوگا آپ خرید سارا رہے ہیں، لیکن اس میں جو قیمت تعین ہو رہی ہے مثلا ہر کفیز کے عوض میں کہ جتنے کفیز ہوگا مثلا اسی کی مقدار میں آپ اس کی ثمن بھی ادا کریں گے۔ پہلی میں اور اس میں فرق یہ ہے، پہلے میں سارا صبرہ یعنی کہ مبیع تھی لیکن ایک قیمت سارے کی مجموعی قیمت کے ساتھ، یہاں پر سارا صبرہ یعنی مکمل وہ ڈھیر جو ہے وہ مبیع ہے، لیکن اس کی قیمت گزاری اس طرح کی جا رہی ہے
کہ مثلا جی ہر کفیز اس قیمت کے ساتھ ہوگا. یہ چوتھی صورت. چوتھی قسم. پانچویں قسم لا بیع کل کفیز منہا، بیع کل کفیز منہا، کہ اس میں سے یہ بیع صحیح نہیں ہوگی کہ کلو کفیز منہا، کہ اس میں سے ہر کفیز مثلا جو ہے نا اتنے کا ہے، لیکن آپ وہ جو مبیع ہے اس کو معین نہ کریں. کفیز کی قیمت بتا رہے ہیں کہ ہر کفیز جی ہم اتنے میں لیں گے، اب کتنے کفیز لینے ہیں یہ معین نہیں ہے. تو یہ قسم جو ہے اس میں بیع کیا ہو جائے گی؟ باطل ہوگی. پہلی چار صورتوں میں بیع صحیح ہے اور پانچویں قسم میں بیع باطل ہے. یہ وہ صورت تھی کہ جب آپ کا صبرہ جو ہے وہ معلومۃ المقدار ہے، یعنی اس کی مقدار کیا ہے؟ معلوم ہے. اور اگر مقدار مجہول ہو تو بھی پھر یہی پانچ قسمیں بنتی ہیں. مجہول مقدار کی صورت میں ساری قسموں میں بیع باطل ہے مگر تیسری قسم اگر آپ کی کل مثلا صبرہ کی مقدار مجہول بھی ہے، اگر آپ اسے ایک کفیز فرض کریں خرید رہے ہیں اور وہ صبرہ اس پر مشتمل ہے تو یہ صرف صحیح ہوگی. باقی چار صورتیں جو ہیں وہ چاروں کی چاروں کیا ہوگی؟ اس میں بیع باطل ہوگی. مطلب کیسے؟ جب مقدار مجہول ہے تو آپ مثلا پورا صبرہ آپ خرید رہے ہیں، آپ جب خرید رہے ہیں لیکن ادھر سے اس کی مقدار مجہول ہے تو لہٰذا اس میں بیع باطل ہوگی. اب پورے صبرہ کی مقدار مجہول ہے، آپ اس میں نصف یا ثلث خریدتے ہیں تو بھی بیع کیا ہے؟ اس میں باطل ہے. یہ بیع تیسری قسم صحیح ہے. چوتھی مثلا کل بیعہا، یعنی پورا کا پورا آپ خریدیں اور یہ کہیں کہ ہر کفیز اس قیمت کے ساتھ، اب نہیں معلوم ہے وہ سارا صبرہ کتنا ہے، تو یہ بھی بیع باطل ہے. اور پانچویں تو اس میں بھی باطل تھی، تو مجہولۃ المقدار میں بھی کیا ہوگی؟ باطل ہوگی. یہ 10 اقسام، یعنی 5 اس میں ہے کہ جب آپ کے صبرہ کی مقدار معلوم ہو، اور 5 اس میں ہے کہ جب مقدار مجہول ہو. معلومات المقدار میں 4 صورتوں میں بیع صحیح ہے اور 5ویں میں باطل ہے. مجہولۃ المقدار میں 4 صورتوں میں باطل ہے اور ایک تیسری قسم میں بیع کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. اس کے بعد بحث آئے گی کہ یکفی المشاہدۃ عن الوصف. بعض صورتوں میں مشاہدہ جو ہے، مثلا ایک چیز کو پہلے آپ دیکھ چکے ہیں، اب مثلا جب بیع کر رہے ہیں تو اس وقت وہ موجود نہیں ہے، تو یہ مشاہدہ ضروری نہیں ہے کہ بیع آپ اس کی توصیف کیا کرے؟ وصف بیان کرے، تو وہی پہلا مشاہدہ کافی ہے، البتہ کچھ شرائط کے ساتھ کہ جو آگے متن میں انشاءاللہ بیان ہوگی. وَعَلَمْ أَنَّ أَقْسَامَ بَيْعِ الصُّبْرَةِ عَشَرَةٌ. تو جان کہ بیع صبرہ کی 10 قسمیں ہیں. ذکر المصنف بعضها منطوقا وبعضها مفہوما. فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بعض کو منطوقاً ذکر فرمایا ہے، یعنی عبارت میں ان کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن بعض کو مفہوماً ذکر کیا ہے، یعنی بعض ایسی ہیں جو اس عبارت سے سمجھی جا رہی ہیں البتہ صراحت کے ساتھ وہ ذکر نہیں ہے. وجملتها، پس وہ پوری جو ہیں 10 وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں: انا اما ان تکونا معلومۃ المقدار، یا تو وہ صبرہ جو ہے ایسا ہوگا کہ اس کی مقدار کیا ہوگی؟ معلوم ہوگی. او مجہولتہ، یا مجہولۃ المقدار ہوگا، یعنی اس کی مقدار مجہول ہوگی. پس صبرہ یا معلومۃ المقدار ہوگا یا اس کی مقدار مجہول ہوگی. فَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً، پس اگر صبرہ کی مقدار کیا ہو؟ معلوم ہو. صَحَّ بَيْعُهَا اجمع، تو اس سارے کے سارے کی بیع کیا ہے؟ صحیح ہے، یعنی پورے صبرہ کو خریدنا صحیح ہے. اب یہ صراحت کے ساتھ نہیں ہے، یہ مفہوم، یعنی یہ قسم جو ہے ہم مفہوم سے سمجھ رہے ہیں. کیسے؟ جب اس سے نصف یا ثلث خریدنا صحیح ہے تو سارے کو بدری کے اولا خریدنا کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. وَبَيْعُ جُزْءٍ مِّنْهَا مَعْلُومٌ مُشَاءٍ، وَبَيْعُ جُزْءٍ مِّنْهَا مَعْلُومٌ مُشَاءٍ، اور اسی طرح صحیح ہوگی اس سے بیع اگر ایک جز کی آپ بیع کر رہے ہیں صبرہ سے، البتہ ایسی جز جو معلوم بھی ہو اور بطور مشاع آپ خرید رہے ہیں، یعنی وہ جز معین نہیں کر رہے بلکہ سارے میں آپ اس حساب سے کیا ہو جائیں گے؟ شریک ہو جائیں گے. وَبَيْعُ مِقْدَارٍ، اور صحیح ہے تیسری قسم، یعنی پہلی پورا خریدنا، دوسرا اس سے جزء مشاع خریدنا، نصف یا ثلث یا ربع.
تیسری ایک مقدار معین خریدنا کا کفیز، جیسا کہ ایک کفیز، البتہ تشتمل علیہ کہ آپ کا وہ سبرہ جو ہے، وہ ڈیری جو ہے وہ اس مقدار پر مشتمل بھی ہو، یعنی اس کفیز پر اگر فرض کریں یہاں پر ہے تو وہ ایک کفیز اس میں وہ ہو جائے۔ وَبَيْعُهَا كُلُّ كَفِيزٍ بِقَضَاءٍ، اور اسی طرح اس پورے سبرہ کو خریدنا، پوری ڈیری کو خریدنا، پورے ڈیر کو، اس طرح کہ کلو کفیزن بقضاء، اس میں ہر کفیز فرض کریں اتنی ثمن کے ساتھ ہوگا، اتنی قیمت کا ہوگا۔ تو یہ چار صورتیں جو تھیں، قسمیں جو تھیں، یعنی جب آپ کا سبرہ معلومۃ المقدار ہے، ان چار صورتوں میں بیع کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس میں پہلی قسم آپ کی مفہوم کے ساتھ ہے، دوسری صراحت کے ساتھ ذکر ہے، تیسری بھی منطوق میں موجود ہے، اور چوتھی وَبَيْعُهَا كُلُّ كَفِيزٍ بِقَضَاءٍ یہ بھی منطوقاً ذکر کی ہے، لا بیع کل کفیز منہا بقضاء، نہ کہ اس طرح کہ ہر کفیز مثلا اس ثمن کے مقابلے میں ہوگا، یہ اتنی قیمت کا ہوگا، یہ بیع صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر کفیز اتنے کا ہوگا، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ کتنے کفیز، یعنی آپ کی یعنی مبی کی مقدار جو ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ تو بس یہ 5 قسموں میں سے پہلی 4 صحیح ہیں اور 5ویں میں بیع باطل ہے۔ والمجہولۃ، اور اسی طرح اگر سبرہ کی مقدار کیا ہے؟ مجہول ہے، تو کہتے ہیں یبطل بیعها فی جمیع الاقسام الخمسۃ الا الثالثہ، اس میں بھی 5 قسمیں بنے گی، وہی جو معلومۃ المقدار میں بنی ہیں، وہی 5 قسمیں کہتے ہیں تمام میں بیع باطل ہوگی، الا الثالثہ، مگر تیسری قسم یہ جو تھی وبیع مقدار کا کفیز تشتمل علیہ، اگر آپ کا سبرہ کی مقدار مجہول بھی ہے تو بھی یہ بیع جو ہوگی اس میں صحیح ہوگی، ایک کفیز، چونکہ آپ کی اس میں مبی کی مقدار جو ہے وہ معلوم ہے، اور جب مبی معلوم ہے تو بیع کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ تو پس 5 صورتیں اس میں بھی بنے گی، 5 قسمیں، اور اس میں بھی تیسری قسم، اس میں 5 قسمیں وہی، یعنی سارا سبرہ خریدیں، پہلی قسم تو اس میں باطل ہے چونکہ جب مقدار ہی معلوم نہیں ہے، تو دوسری مثلا ایک ایسا سبرہ جس کی مقدار معلوم نہیں ہے، اس میں سے جز خریدنا نصف یا ثلث، تو مبی بھی مجہول ہوگی، تو بھی جب کل مجہول ہے تو وہ جو اس کی نسبت ہے نصف یا ثلث کی وہ بھی مجہول ہوگی۔ اسی طرح سارے کو خریدنا جب مقدار مجہول ہے کہ ہر مثلا اس میں کفیز اس مقدار کا ہوگا، یہ بھی بیع باطل ہے۔ ایک صورت ہے اس میں کیا ہوگی؟ بیع صحیح ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اور بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں حل ينزل القدر المعلوم فی الصورتین علی الاشاعۃ او یکون المبیع ذلک المقدار فی الجملۃ، کہتے ہیں یہ جو مقدار معلوم آپ خرید رہے تھے، یہ جو بحث تھی کہ ایک بیع مقدار، یعنی کہ ایک بیع مقدار معین آپ خریدتے ہیں جیسا کہ ایک کفیز، اب یہ دونوں صورتوں میں بیع صحیح تھی، چاہے آپ کا سبرہ معلومۃ المقدار ہو یا مجہولۃ المقدار ہو۔ کہتے ہیں اس صورت میں کہ جب آپ ایک مقدار معلوم خرید رہے ہیں، دونوں صورتوں میں چاہے آپ کا سبرہ معلومۃ المقدار ہو یا مجہولۃ المقدار ہو، تو آیا یہ مقدار معین اس مبی سے بطور مشاع اس میں آپ شریک ہو جائیں گے، یعنی مشتری اس میں شریک ہو جائے گا، یا نہ یہ مبی جو ہو جائے گی اس مقدار کی، یہ فی الجملہ اس آپ کی کل مبی میں آ جائے گی۔ حال ينزل القدر المعلوم فی الصورتین، آیا نازل منزلہ ہوگی وہ مقدار جو معلوم ہے دونوں صورتوں میں، آیا وہ نازل ہوگی علی الاشاعۃ، یعنی بطور مشاع، مشتری بائع کے ساتھ اس میں شریک ہو جائے گا۔ مثلا ایک کفیز گویا کہ اگر اس نے خریدا ہے اس سے، تو جتنی بھی مقدار ہوگی، مثلا اس ایک کفیز کی اگر نسبت ہے، فرض کریں ٹوٹل اس کے پاس 10 کفیز گندم تھی، 10 میں سے ایک کفیز اس نے خریدا ہے، یا دوسری صورت میں مجہولۃ المقدار میں کہ آپ کی کل کی مقدار جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو جب بھی اگر بائع خرید رہا ہوگا، یعنی بیچ رہا ہوگا آگے اپنی بقیہ کو، تو جتنے کفیز وہ لے گا اتنے میں ایک کفیز کی نسبت سے مثلا مشتری اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ شریک ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بیچنا یعنی موقوف ہوگا کہ پہلے وہ اس مشتری سے اجازت لے، یعنی اشاعت کی صورت میں، چونکہ ہر مقدار جو اس سے اٹھائے گا
اس میں وہ اپنی مبی کی نسبت سے اگر وہ اس کی نصف بن رہی ہے یا ثلث بن رہی ہے یا جو بھی بن رہی ہے اس مقدار معین کے حساب سے، تو گویا کہ یہ مشتری اس کے ساتھ شریک ہے۔ لیکن فی الجملہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو مقدار معین ہے وہ اس مشتری کے لیے ہے۔ مثلا اگر 20 بوری گندم پڑی ہے تو اس نے اگر اس میں سے 5 بوریاں خریدی تھیں تو پہلی صورت میں اشاعت کی صورت میں یعنی 20 میں سے جب 5 آپ حساب کرتے ہیں تو چوتھا حصہ بنتے ہیں۔ اب اشاعت میں اگر ہوتا تو ان 20 بوریوں میں ہر بوری میں مشتری چوتھے حصے میں شریک ہوگا، لیکن اگر فی الجملہ لیں یعنی بعنوان کلی تو 5 بوریوں یعنی مشتری کی ہیں، باقی بائع کی ہیں۔ اب باقی 20 میں سے 15 بوریاں بغیر اس کی اجازت کے مشتری بائع کیا ہے بیچ سکتا ہے، اور اگر 5 جب بچیں گی تو اب اس میں جو ہے یہ تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ پس کہتے ہیں آیا یہ مقدار معلوم جو دونوں صورتوں میں ہے وہ عنوان مشاع ہوگی یا مبی اس کے یعنی اس مقدار جو مقدار معین ہے مبی کی یہ فی الجملہ ہو جائے گی اس کل میں سے۔ وجہان کہتے ہیں اس میں 2 وجہ ہیں، اجودہما الثانی، ان میں سے جو اجود ہے وہ دوسری وجہ ہے، وتظہر الفائدۃ فیما لو تلف بعضها، اور فائدہ کہاں ظاہر ہوگا؟ یعنی کہتے ہیں اجود یہ ہے کہ یہ فی الجملہ یعنی طور اس جو تمام اس کی مبی وہ موجود ہے، اس مبی میں سے جو جنس موجود ہے یہ فی الجملہ اس کے ذمہ میں ہوگی۔ تو اجود یہ ہے، کہتے ہیں فائدہ کہاں ظاہر ہوگا؟ کہتے ہیں فائدہ وہاں ظاہر ہوگا کہ اگر یہ مبی کا بعض حصہ تلف ہو جاتا ہے اس جنس کا کہ جس میں اس نے خریدا تھا، اگر ابھی اس نے قبض نہیں کیا ہے مشتری نے اور بائع سے وہ کچھ تلف ہو جاتی ہے، تو اگر ہم مشاعت کے قائل ہوتے ہیں کہ وہ بطور اشاعت اس میں تھی تو جتنا حصہ تلف ہوگا اس میں سے اس کا حصہ بھی مشتری کا بھی گویا تلف ہو رہا ہے اپنے۔ مثلا اگر 20 میں سے 5 بوریاں تلف ہوئی ہیں تو 5 بوریوں میں چوتھا حصہ اس کا تھا، تو گویا چوتھا حصہ اس کا بھی کیا ہوا ہے ہر بوری میں تلف ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم فی الجملہ کے قائل ہوتے ہیں تو اگر 20 میں سے 15 بوریاں یا 5 بوریاں تلف ہوتی ہیں تو وہ بائع کی ملکیت سے تلف ہوئی ہیں اس کا، حتیٰ کہ اگر 15 بوریاں تلف ہو جاتی ہیں اور 5 بچ جاتی ہیں تو یہ 5 اس کی ہوں گی، وہ 15 جو تلف ہوئی ہیں وہ بائع کا مال تلف ہوا ہے۔ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي مَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهَا، فائدہ وہاں ظاہر ہوگا کہ اگر تلف ہو جاتا ہے اس میں سے بعض، پس اگر ہم اشاعت کے قائل ہوتے ہیں یتلف من المبی بالنسبہ، تو مبی میں سے اس کی نسبت سے یعنی جو اس کی نسبت تھی اس مبی میں اس حساب سے تلف ہو جائے گا۔ وعلی الثانی یبقى المبی ما باقی قدرہ، اور دوسرے کی بنا پر اگر ہم فی الجملہ کے قائل ہوتے ہیں تو مبی باقی رہ جائے گی، جو مقدار بچی ہے جتنی بھی مقدار بچی ہے اس حساب سے اس کی مبی باقی۔ اگر 5 بوریاں بچ گئی ہیں تو یہ 5 کی 5 اس کی ہیں، اگر 10 بچی ہیں تو مثلا 5 اس کی ہیں اور 5 اس کی ہیں، اگر کم بچی ہیں 3 بچی ہیں تو گویا 15 بوریاں بائع کی ضائع ہوئی ہیں، 2 بوریاں اس کی ضائع ہوئی ہیں، اور جو 3 بچی ہیں وہ اس مشتری کی ہیں۔ الثامنۃ تکفی المشاہدۃ عن الوصف ولو غاب وقت الابتیاء بشرط ان یکون مما لا یتغیر عادۃ کالارض والاوانی والحدید والنحاس۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں مشاہدہ کافی ہے وصف سے، یعنی یہ جو وصف بائع بیان کرے، ایک دفعہ ہے کہ ایک چیز کو آپ نے دیکھا ہے، ایک دفعہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، اور اس کی اوصاف بائع اس طرح بیان کرے کہ آپ کو لیے اس کی کیفیت جو ہے وہ معلوم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں اگر ایک چیز کو آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہے تو اب جب آپ اس کو خرید رہے ہیں اس وقت وہ چیز موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو آیا وہ پہلے والا مشاہدہ کافی ہے یا نہ بائع پھر بھی اس کی توصیف بیان کرے یعنی اس کی وصف بیان کرے؟ تو کہتے ہیں تکفی المشاہدۃ عن الوصف ولو غاب وقت الابتیاء، مشاہدہ کافی ہے وصف سے اگر وہ چیز بیع کے وقت کیا ہے غائب ہے، بشرط ان یکون مما لا یتغیر عادۃ، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ چیز جس کا آپ پہلے مشاہدہ کر چکے ہیں ایسی چیزوں میں سے ہے جو عادتاً تبدیل نہیں ہوتی ہیں،
جیسا کہ زمین ہے، برتن ہے، لوہا ہے یا تانبا وغیرہ. کل ارض والاوانی، جیسا کہ زمین، برتن، والحدید اس طرح لوہا، والنحاس اور اسی طرح تانبا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو تبدیل نہیں ہوتی ہیں. اب اگر بیع کے وقت نہیں ہے موجود، پہلے دیکھ چکا ہے مشتری، تو وہی پہلے والا مشاہدہ کیا ہے؟ کافی ہے. یا اگر ایسی چیزیں ہیں جو تبدیل ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں اتنی مدت نہ گزر گئی ہو کہ جس میں عادتاً وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ تبدیل ہو جاتی ہیں. او لا تمضی مدتن، یا ایسی مدت نہ گزر چکی ہو، یا تغیر فی عادتاً کہ جس میں وہ عادتاً کیا ہو جاتی ہیں؟ تبدیل ہو جاتی ہیں. وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ زِيَادَةً وَنُقْصَانًا، البتہ یہ تبدیلی کی جو مدت ہے یہ مختلف ہوگی ان اشیاء کے اختلاف کے ساتھ، کمی اور زیادتی میں. مثلا کیسے؟ اگر سبزی جات ہیں تو ایک دن میں بھی خراب ہو سکتی ہیں، اور اگر حیوان ہے تو حیوان مثلا 1 سال بعد ممکن ہے تبدیل ہو. کل فاقیات جیسا کہ پھل وغیرہ، والطعام کھانا، والحیوان ہے اور اسی طرح حیوان. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو تبدیل ہو جاتی ہیں. پس ان کو اگر خریدنے سے پہلے مشاہدہ کیا ہے، اگر بیع کے وقت موجود نہیں ہے تو اتنا عرصہ نہ گزر چکا ہو کہ جس میں معمولاً یہ کیا ہے؟ تبدیل ہو جاتے ہیں. فَلَوْ مَضَتِ الْمُدَّةُ كَذَلِكَ لَمْ يَسِعْ، لیکن اگر اتنی مدت گزر چکی ہے کہ جس میں یہ خراب ہو جاتی ہوں تو لم یسع، اس وقت ان کی بیع صحیح نہیں ہوگی. لِتَحَقُّقِ الْجَهَالَةِ الْمُتَرَتَّبَةِ عَلَى تَغَيُّرِهِ، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جہالت محقق ہو رہی ہے، وہ جہالت کے جو مترتب ہو رہی ہے ان کی تبدیلی پر، اس حالت سے علی تغیر عن تلک الحالہ، یعنی جس حالت میں یہ ہیں اس حالت سے یہ کیا ہو رہے ہیں؟ تبدیل ہو رہے ہیں. یعنی چونکہ اب اتنا وقت گزر چکا ہے کہ یہ تبدیل ہو گئے ہوں تو اب اس کی بیع صحیح نہیں ہوگی. چونکہ اگر پھل آپ 10 دن بعد خرید رہے ہیں، آپ نے 10 دن پہلے یا 5 دن بعد خرید رہے ہیں، وہ پھل جو 1 دن میں خراب ہو جاتے ہیں، اب ان کی یہ بیع صحیح نہیں ہوگی. چونکہ جہالت محقق ہو رہی ہے، وہ جہالت جو مترتب ہو رہی ہے ان کی تبدیلی پر. نعم لو احتمل الامرین صح، ہاں اگر دونوں امروں کا احتمال ہے، اتنا زیادہ وقت نہیں گزرا، 1 دن مثلا 2 دن گزرے، آپ احتمال کرتے ہیں کہ ممکن ہے تبدیل ہو چکے ہوں، ممکن ہے ابھی تبدیل نہ ہوئے ہوں، اس صورت میں نعم لو احتمل الامرین، اگر دونوں امر کا احتمال ہے، تبدیلی اور عدم تبدیلی کا، صحا تو پھر بیع صحیح ہے. عملا باصالۃ البقاء، عمل کرتے ہوئے اصالۃ البقاء پر، یعنی یہاں پر آپ استصحاب جاری کریں گے، کہیں گے چونکہ پہلے صحیح تھے، اب اتنا وقت زیادہ تو گزرا نہیں ہے، تو شک کریں گے کہ آیا یہ تبدیل ہوئے ہیں یا نہیں، تو آپ اصالۃ البقاء جاری کریں گے. اصل یہ ہے کہ وہ اپنی اسی پوزیشن میں کیا ہیں؟ باقی ہیں اور تبدیل نہیں ہوئے ہوں گے، لہٰذا یہ بیع کیا ہے؟ صحیح ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.